بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت بھی افغانستان کے اندر کی صورتحال بدستور قومی بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے. افغانستان میں مستقبل کا کیا سیاسی سیکیورٹی منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ایک انتہائی اہم ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے جو آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کی ہے، اور اس میں افغانستان کا جو مستقبل کا سیکیورٹی کا منظرنامہ ہے، جو بڑھتے ہوئے سیکیورٹی کے خطرات ہیں، جو دہشت گردی کے خطرات ہیں، اس سے کیسے نپٹا جائے، اس حوالے سے ریجنل کنٹریز کے انٹیلیجنس چیفز کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سی آئی اے کے چیف کے سربراہ کا پاکستان کا دورہ، پاکستانی حکام سے ملاقاتیں، اور لاسٹ جو ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ کا دورہ افغانستان تھا. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو طالبان کی جانب سے نمائندہ اور جامع حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا، وہ اتنی نمائندہ اور جامع کیوں نہیں بن سکی، مستقبل میں افغانستان کس رخ پہ ہوگا. ان تمام تر نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی منجے ہوئے پینلسٹ موجود ہیں. ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں. سید محمد علی صاحب ہیں، ڈائریکٹر فار ایروسپیس سیکیورٹی اسٹڈیز اور بین الاقوامی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، اور اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب، یہ جو انٹیلیجنس چیفز کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے ہوسٹڈ بائی پاکستانی آئی ایس آئی چیف، تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سی آئی اے کے سربراہ کا دورہ، انٹیلیجنس چیفز کے لیول پہ میٹنگ ہونی اور فوکس افغانستان ہونا، کیا ممکنہ طور پہ نکات سامنے ہو سکتے ہیں جس کے اوپر یہ ورچوئل اجلاس ہوا ہے انٹیلیجنس چیفز کا؟ کیا صرف دہشت گردی کا خطرہ ہے افغانستان سے جسے مل کے نمٹنا ہے، یا کوئی اور ایشوز بھی ہیں؟ بہت شکریہ متین صاحب. دیکھیں، اس وزٹ کو ہم تین پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اس خطے میں عمومی طور پہ اور افغانستان میں خصوصی طور پہ جو تین خدشات پائے جاتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، یا اسپوائلرز کے رول کے حوالے سے، یا کرائم اور ڈرگز کے حوالے سے، وہ گلوبل اور ریجنلی شیئر کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو تمام ممالک ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں. جو سی آئی اے کے چیف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ قبل انہوں نے ملا برادر سے بھی کابل میں ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے راولپنڈی کا بھی دورہ کیا اور اسلام آباد کا بھی دورہ کیا اور اہم ملاقاتیں کی. تو یہ کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے انٹیلیجنس کے لیول پہ، یہ مختلف ریاستوں کا آپس میں جاری رہتا ہے. لیکن خاص طور پہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آن لائن، یہ بنیادی طور پہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ایس سی او کے ایمرجنس کے حوالے سے ایک کافی اہمیت رکھتا ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے ملٹری وڈرول کے بعد یوں نظر آتا ہے کہ خطے کے علاقے جو ممالک ہیں وہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے معاملات میں اپنے تعاون کو مزید فروغ دے رہے ہیں. اسی حوالے سے کچھ ہی عرصہ قبل میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ 3 اسٹار لیول پہ اور اس کے بعد وزرائے دفاع کے حوالے سے انہی ممالک کے ایس سی او کے مینڈیٹ کے اندر ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس میں میوچول جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بات ہوئی ہے، اور انٹیلیجنس، سیکیورٹی، اور اس کے علاوہ ملٹری ایکسرسائزز اور اس طرح ٹریننگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تو اسی سلسلے کی یہ میٹنگ بھی ایک کڑی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے ایس سی او کا دوشنبے میں سمٹ اجلاس ہونے والا ہے، جو کہ افغانستان کے حوالے سے بہت اہمیت رکھا ہے. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، یہ جو انٹیلیجنس چیفز کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے، اس میں ہم سینٹرل ایشیا کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کی بھی شرکت دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر تاجکستان کی جو شمولیت ہے آج کے انٹیلیجنس چیف کے ورچوئل اجلاس میں، تاجکستان کی افغانستان کے حوالے سے کیا کوارڈینیشن ہو سکتی ہے، اور تاجکستان کی اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس امپورٹنس کتنی ہے ویزا ویز افغانستان؟ اس میں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کون نہیں تھا اس میٹنگ میں. تو سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس میں نہیں ہے. تو وہ جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی ہمارے انٹیلیجنس چیف کی، تو وہ شاید کچھ اور یعنی کسی اور ضمن میں تھی. دوسرا یہ کہ اس میں ہندوستان کا ظاہر ہے کہ نہ ہونا وہ تو بالکل یعنی
ٹھیک انہوں نے کیا کہ ہندوستان کو کسی بھی حوالے سے، کیونکہ ہندوستان شروع سے ہی اس میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ تاجکستان کی جو آپ نے بات کی ہے اس کی جو وہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیے تاجکستان وہ ملک ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اشرف غنی صاحب کا جب آیا کہ جی اشرف غنی صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پتہ لگا جی وہ تاجکستان گئے ہیں، پہلی خبر یہی آئی، پہلی خبر یہی آئی۔ پھر یہ پتہ لگا جی کہ تاجکستان جو ہے اس میں ہندوستان کی ایک ایئر بیس ہے، اور وہ ہندوستان کی ایئر بیس جو ہے وہ ہندوستان کے اپنی ٹیریٹری کے باہر اگر کوئی بیس ہے تو وہ تاجکستان میں ہے۔ تیسرا یہ کہ ہندوستان کے تسلط کے یوں سمجھیے کہ اس کے انڈر آتا ہے تاجکستان، جو ہماری جو آپ کو یعنی پتہ لگتا ہے جو کہ اگر کسی کی بات سننی ہے تاجکستان نے کچھ وجوہات کی بنا پہ تو وہ ہندوستان کی سنتا ہے۔ اب تاجکستان کا اس بیٹھک میں بیٹھنا، بات کرنا، ہمارے انٹیلیجنس چیف کا باقی ایئر چیفز کے ساتھ بیٹھ جو آپ کے ہیں انٹیلیجنس چیفز کے ساتھ بات کرنا، اگر تو اس میں تاجکستان ٹیبل کے اس طرف سے اس طرف آ جاتا ہے اور وہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹس جو کہ انٹیلیجنس کی ہیں وہ خطے میں اور خاص طور پہ افغانستان میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے ہندوستان نہیں بلکہ یہ جو باقی، اور اس میں آپ دیکھیے چائنا ہے، اس میں روس ہے، اس میں ایران ہے، یہ بہت اہم سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو تاجکستان کا اس لیے اس میں ہونا، صرف ہونا یعنی اس کی شمولیت ہی کافی ہے اس کی اہمیت کے لیے۔ دوسرا اس کا اینگل ہے کہ اس میٹنگ کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے جس میں جنرل فیض حمید اور باقی کے جو وہ انٹیلیجنس چیف سے ملے ہیں، اس کی ٹائمنگ بڑی ضروری ہے۔ ٹائمنگ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کل ہی کیوں ہوئی، یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس کی ٹائمنگ کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جس طرح ابھی یہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ ایک تو ایس سی او کا اینگل ہے، ایک تو خطے کے اور مسائل ہیں وہ، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیغام دینا ہے متعلقہ جگہوں پہ کہ جہاں تک افغانستان کا مستقبل کی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کوئی کارروائی کا تعلق ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ حکومت بننے کے بعد صورتحال کیسے ڈیولپ ہوگی، طالبان جب حکومت واقعی چلانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوگا، اس کی مختلف جو ڈائمینشنز ہیں سیکیورٹی کے اینگل سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں، متعلقہ ممالک ہیں جن کی کہ آپس میں کوارڈینیشن ہوگی تو کام چلے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دفاع اور سیکیورٹی کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جن پہلوؤں کی طرف ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب نے اشارہ دیا کہ مستقبل میں یہ مربوط کوششیں مزید آگے بڑھیں گی، آپ سمجھتے ہیں کہ علاقائی ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کا اجلاس ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ علاقائی ممالک افغانستان میں دہشت گردی کو کچلنے کے حوالے سے، اس کے انسداد کے حوالے سے باہم کسی ایک طریقہ کار پہ، ایک حکمت عملی پر متفق ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ آپ پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر دیکھ رہے ہیں تو ایک کافی ایک آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد جو ایک ڈپلومیٹک ہب بن گیا ہے۔ جب آپ دورے دیکھتے ہیں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس چیفز CIA کے ڈائریکٹر بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ایک طرف آپ کو مطلب ہے کہ دنیا کے جو خدشات وغیرہ ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بڑی تشویش ہے۔ اس میں علاقائی ممالک بھی شامل ہیں کیونکہ افغانستان کا عدم استحکام جو ہے وہ پورے خطے کو جو ہے وہ عدم استحکام آ سکتا ہے، پورے خطے میں آ سکتا ہے اگر افغانستان میں استحکام نہ آئے، اور جو آگے چل رہا ہے افغانستان جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ کس طرح اس کا تعین کیا جائے کہ وہ ایسے راستے پہ چلے کہ جہاں جنگ جو ہے وہ پھیلے نہ، یا جو مزاحمت افغانستان کے اندر ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے۔ فی الحال کچھ نہ کچھ مزاحمت ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یورپ کے ممالک کو اور مغرب کے ممالک کو، خصوصاً امریکہ کو، ان کو بھی یہ خدشات ہیں کہ دوبارہ افغانستان جو ہے ایک مرکز نہ بن جائے بین المللی دہشت گردوں کا۔ اس میں القاعدہ شامل ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ، داعش جو ہے وہ شامل ہے۔ ابھی داعش کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے جو اپنے لیے ایک ملک ڈھونڈ رہی ہے۔ پہلے اس نے وہ لیواں میں کوشش کی تھی، عراق اور سیریا میں،
وہاں سے ان کی پسپائی ہوئی تو انہوں نے افغانستان میں کچھ نہ کچھ پنجے گاڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریجنل ٹیررسٹ گروپس ہے, TTP ہے, ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے, اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اس طرح جو علاقائی ممالک ہیں, خاص کر جو اس کے جن کے سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں, ان کو بھی اس سے بڑا غرض ہوگا کہ افغانستان میں امن آئے. اور سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح اس پورے اسٹریٹجی کو مینج کرتا ہے, اور سب کا میرے خیال میں ایم ایک ہی ہے, ساروں کا جو ہدف ہے وہ ایک ہے کہ افغانستان میں امن آئے. تو اس طرف یہ ایک کوشش ہے. ابھی افغانستان میں اس وقت جو انہوں نے ابھی تک اقدامات کیے ہیں, اس سے کچھ ایسے تاثر مل رہا ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائی. جو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ عبوری حکومت ہے, لیکن پھر بھی اس میں جو نمائندگی ہے باقی جو کمیونٹیز ہے, دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. وہ 50% سے زیادہ ہیں. جتنا مرضی آپ اس کو کھینچ لیں, پشتون 50% سے کم ہے افغانستان میں. باقی کمیونٹیز کو ملائیں تو وہ 52%, 53% تقریباً ان کی آبادی بنتی ہے. تو مطلب ہے کہ اقتدار میں برابر کا شریک بنانا بہت ضروری ہے, اہم ہے یہ. ورنہ تو وہاں پر جو وہ کمیونٹیز ہیں ان میں بے چینی پھیلے گی. جب وہ بے چینی پھیلے گی تو سپوائلرز جو ہیں وہ اس علاقے میں موجود ہیں, اس علاقے سے باہر بھی سپوائلرز موجود ہیں, وہ اس سے استفادہ کریں گے اور افغانستان میں وہ جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو وہ ہمارے لیے اور علاقائی ممالک کے لیے بھی, تاجکستان بشمول تاجکستان میں دیکھیں ایک بیس بنا ہوا ہے اس میں فرخور میں, انڈیا نے کنسٹرکٹ کیا تھا, لیکن وہاں پر انڈین ایسٹس ابھی تک ہیں نہیں. کوئی ایسے ان کا کوئی نہ کوئی اسکواڈن موجود ہے, نہ کوئی ان کے باقی ایسٹس موجود ہیں. ہاں, اس کو کنسٹرکٹ جو ہے وہ انڈین انجینئرز, آرمی انجینئرز والوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا. 2003-04 میں انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا. تو ہمیں مطلب ہے کہ اب تاجکستان جو ہے اس کو بھی اپنے مفادات عزیز ہیں. اس کو ہندوستان کے مفادات عزیز نہیں, ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اور ان کے اپنے مفادات یہ ہیں کہ افغانستان میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے تاجکس کی. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ تاجک جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جائے, یا ان کو جو ہے اقتدار میں نہ شامل کیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ تاجک کمیونٹی میں اگر جو ہے وہ افغانستان کے کیا نام ہے تاجکستان اور ازبکستان کے بارڈر کی طرف ہیں, تو وہ ادھر جو ہے وہ اس کی لہر جا سکتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا انہوں نے روس سے مدد بھی مانگی ہے کہ ان کے جو سرحدات ہیں اس کو محفوظ بنایا جائے. تو یہ ان تمام ممالک کا میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح افغانستان میں جو ہے امن جو ہے وہ لایا جائے. مزید وہاں پر جو جنگ ہے وہ نہ پھیلے. 40 سال جنگ میں سے گزرے, ابھی جنگ بند ہے اس وقت, لیکن اس میں اگر صحیح راستے پہ نہ چلے اور صحیح اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ آگ دوبارہ پھیل سکتی ہے, اور ہمارے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. جی بالکل, اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو جو آگ ہے دہشت گردی کی وہ پھیل سکتی ہے. افغانستان کی صورتحال پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید محمد علی صاحب, افغانستان کی اگر ہم بات کریں, بہت ہفتے گزر گئے اور یہ طالبان بار بار یقین دہانی کرا رہے تھے کہ وہ ایک نمائندہ اور ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں گے. بریگیڈیئر سعد صاحب بھی اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اتنی نمائندہ نہیں ہے. پشتون تو صرف 50% ہیں اور باقی بھی وہاں پہ بلکہ 50 سے کم ہیں. آخر یہ کیا ہوا کہ باقی جو نمائندگی تھی باقی گروپوں کی وہ کیوں نہیں ہو سکی, اگرچہ کہ یہ عبوری حکومت ہے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے خود نشاندہی کی ہے کہ چونکہ یہ عبوری حکومت ہے تو اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ایک پاور کا ایک یا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ نہ ہو, جو کہ پچھلی حکومت کے کمپلیٹ کولیپس اور
فرار کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے اور ملک کمپلیٹلی ایک عدم استحکام کا نشانہ بن سکتا ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ بنائی گئی ہے اور اوبیسلی جو ڈفرینٹ فیکشنز افغان طالبان کے اندر بھی ہیں ان کو اہم عہدے دیے گئے ہیں اور جو 34 ممبران ہیں اس میں سے 31 پشتون ہیں، 2 تاجک اور 1 ازبک ہے. تو اس کے حوالے سے وجہ طور پہ خطے میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ خود پاکستان کی بھی یہ توقع رہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہو اور جو ڈیموگرافک ریالٹی ہے افغانستان کی اس کو ریفلیکٹ اور ریپرزینٹ کرے. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں طالبان یعنی اسلامک ایمریٹس آف افغانستان اپنے اسٹرکچر پر نظر ثانی کرے گی اور دیگر گروپوں کو نمائندگی دے گی؟ اس میں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عبداللہ کو شاید نمائندگی ملے، کرزئی صاحب کو ملے، لیکن وہ تمام گروپس، وہ تمام بڑی بڑی قداور شخصیات، گلبدین حکمت یار، وہ رہ گئے اس سیٹ اپ میں. 3 اس کے جو اینگل ہیں جو میرے دماغ میں آ رہے تھے سید محمد علی صاحب جب بات کر رہے تھے. پہلا اینگل یہ ہے کہ عبوری کا لفظ استعمال کر کے میرے خیال میں طالبان نے جو سفارتی رموز سیکھے ہیں پچھلے کچھ 10 سالوں میں، انہوں نے یہ بتایا ہے دیکھنے کے لیے کہ ری ایکشن کیا آتا ہے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے جو زیادہ تر وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ رہے، طالبان لیڈر تھے، طالبان جو ہیں وہ، تو انہوں نے ان کو اہمیت دی کہ آپ جو ہیں وہ یعنی آپ ہمارے ساتھ تھے، حکومت بھی آپ ہی کریں گے. تیسرا یعنی اس کا اینگل یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو وہ جو ابھی حکومت وہاں پہ تھی اشرف غنی صاحب کی، جو کہ امریکہ کی آنکھوں کا تارا گورنمنٹ تھی، جس کو کہ ساری ان کی تنخواہیں دے رہے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے اور پتہ نہیں ٹریلینز کتنے ڈالر، وہ کتنی یعنی انکلوسیو تھی. میں اس کو اس اینگل سے آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، کہ میں نے جب سٹڈی کیا اشرف غنی کی جو اپنی حکومت تھی جس میں اس کے کیبنٹ ممبرز تھے، تو مجھے اس میں ایک خاتون نظر آئی جس کا نام ہے نرگس نہا. اچھا، اب یہ نرگس نہا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے رکھی گئی تھی. وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو منسٹری تھی وہ ایک تو ایکٹنگ چارج پہ رکھا ہوا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس منسٹری آف مائنز تھی جو کہ اتنی اہم نہیں ہے. ان تینوں اینگلز کو اگر میں دیکھوں اور پھر آگے کا دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ طالبان اس جو حکومت انہوں نے اس وقت بنائی ہے، جو کیبنٹ ممبرز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، اس پہ ان کو ورلڈ ری ایکشن سامنے آ گیا ہے بشمول پاکستان کے. امریکہ اور ویسٹ نے تو بتا دیا نا کہ بھئی یہ آپ کی انکلوسیو نہیں ہے، یہ براڈ بیس نہیں ہے، اور اس میں باقی جو آپ کے ہیں لوگ وہ نہیں آتے، جو مثلا ہزارے نہیں ہیں اس میں وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا یہ تو طالبان جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو انکلوسیو بنایا جائے گا. جس طرح ابھی ہماری کرکٹ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور اس میں 2-3 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی کہ ان کو ذرا، تو وہ ری ایکشن بھی لینا چاہتے تھے جو کہ ان کو ملا ہے. اصلی مسئلہ اس کی جو ہے نا وہ لیجیٹیمیسی کا ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر امریکہ کے کہنے پہ یا ان کی سوچ کے مطابق ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے تو بات یہاں ختم نہیں ہوگی. ایک اندیکھا پریشر جو ہے وہ پہلے بھی تھا، جب طالبان آ گئے وہ رہے گا. آپ انکلوسیو گورنمنٹ سے ہٹ کے آ جائیں گے، اچھا جی ہیومن رائٹس کا کیا کر رہے ہیں آپ ذرا خواتین کا بتائیے، آپ نے صرف ایک خاتون رکھی ہے، 4 کیوں نہیں رکھی؟ یہ تو انکلوسیو نہیں ہے. اس طرح کے پریشر، اور طالبان کو یہ پریشر برداشت کرنا ہے اور ان کو لیجیٹیمیسی لینے کے لیے جس حد تک وہ جا سکتے ہیں. دیکھیے متین صاحب جی، آپ نے اس میں یہ 90 کی دہائی کی طالبان نہیں ہیں، بدلے 90 کی دہائی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ عبوری حکومت قائم کر کے ایک ری ایکشن جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک دیکھیے انٹرا افغان بھی تو ہے نا، افغانستان کے اندر سے بھی تو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کہ آپ نے کن کن کو رکھا ہے. تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے کچھ ہفتے ذرا انتظار کر لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس انکلوسیو کی ڈیفینیشن، لاسٹ بات اس وقت کی، آپ کہتے ہیں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں تو ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے، آپ کی حکومت کے ساتھ تعلقات بنائیں گے اور آپ کو کچھ مراعات دی جائیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مراعات ذرا ڈیفائن کر دیجئے، کیونکہ
ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوگا, کیا کریں گے. آپ نے وہ سارا کچھ تو روک لیا. وہ جو 30,000 سیکیورٹی فورسز تھیں افغانستان کی, جو اشرف غنی کے سپوزڈلی گورنمنٹ کے انڈر وہ یونائٹڈ سٹیٹس تیاری کرا رہے تھے, وہ سارا ان کا ٹریننگ ہو رہی تھی, وہ تو غائب ہو گئے. اب آپ کی جو ہے وہ ایکسٹینٹ نیچر کیا ہوگا آپ کا طالبان کی حکومت اگر آپ کی مرضی کے مطابق بنتی ہے؟ تو میرے خیال میں واشنگٹن کو چاہیے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ انکلوسیو گورنمنٹ بناتے ہیں, براڈ بیسڈ ہے, افغان اونڈ ہے, افغان لیڈ ہے, تو امریکہ اور باقی اس کے جو اتحادی ہیں وہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہموار کریں گے. ان جگہوں مثلا اکانومی ہے, ان ایریاز میں آپ کی مدد کریں گے. ان کو یہ ذرا ڈیفائن کر دینا چاہیے. بغیر ساتھ صاحب سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سسٹم کی طرف آتے ہیں. اگر انکلوسیو حکومت بنتی بھی ہے تو جب ایک ملک کا سیکیورٹی, ڈیفینس اور انٹیلیجنس سسٹم ہے ہی نہیں, دیٹ ریمینز اے بگیسٹ چیلنج. DGISI نے لاسٹ ویک کابل کا دورہ کیا اور طالبان حکام کے ساتھ بات چیت کی. آپ کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ امریکنز کے جانے کے ساتھ امریکنز کابل کا تمام تر ڈیفینس, سیکیورٹی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا جو نظام تھا وہ بالکل تباہ کر کے گئے. تو کس حد تک پاکستان تعاون کر سکتا ہے اس لیے کہ افغانستان کا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سسٹم مؤثر ہوگا تو دہشت گردی سے ہم نمٹ سکیں گے؟ جی دیکھیں, یہ میرے خیال میں بالکل کولیپس سچویشن نہیں ہے کہ وہاں پر سب لوگ بھاگ گئے اور ایک ویکیوم چھوڑ دیا. پولیٹیکل ویکیوم تھا لیکن ایڈمنسٹریٹو ویکیوم نہیں تھا. افغان انٹیلیجنس میں جو ان کے ہیڈز وغیرہ, پولیٹیکل ہیڈز وغیرہ تھے, وہ چینج ہو گئے ہوں گے, لیکن NDS گراؤنڈ پہ ہوگی. اس کا نام کیا آگے رکھتے ہیں, کیا نہیں رکھتے ہیں, وہ ان کی فائنانس منسٹری ہے, وہ تمام چیزیں ہیں اور وہ فنکشن کر رہی ہیں. ان کے ابھی تک اسپتال بھی چل رہے ہیں, باقی جو امور ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. ہاں, ایئرپورٹ بھی اس طرح تقریباً جزوی طور پہ بحال ہو چکا ہے. یہ جو انکلوسیو جو بات چیت ہے نا, مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ طالبان کے اندر اس وقت دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو, اور ہر اس قسم کی جو ریولوشنری موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر اس قسم کے ڈوز اور ہاکس اور درمیانے والے مڈل روڈ والے جو ہے وہ بیچ میں ہوتے ہیں. تو اس کے اندر مطلب ہے کہ کچھ لوگ طالبان کے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پچھلی حکومت کی تھی وہ سسٹینیبل نہیں تھی, جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا تھا وہ دنیا نہیں مانے گی, اور ہم جو ہے نہ افغانستان میں حکومت کر سکیں گے, نہ کوئی ہمارے ریکگنائز کرے گا, نہ افغانستان کے اندر ترقی ہو سکے گی. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رویوں میں اور اپنے جو طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی لانی پڑے گی, اور دنیا کے ساتھ ہم نے چونکہ رہنا ہے تو دنیا کی بات بھی سننی پڑے گی. دوسری رائے تھی وہ لوگ جو سخت موقف رکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 20 سال جدوجہد کی ہے, ہم کیوں کسی کی بات سنیں, ہم کیوں پاکستان کی بات سنیں, ہم کیوں ایران کی بات سنیں, ہم کیوں رشیا کی بات سنیں, چائنا کی بات سنیں, یا امریکہ کی بات سنیں, یا سعودی عربیہ کی بات سنیں. ہم نے اپنے زور بازو پہ اپنے ملک کو آزاد کیا ہے اور خارجہ قوتوں کو باہر نکالا ہے. ابھی ہماری مرضی ہے کہ ہم کس طرح کی حکومت رکھیں اور کس کو رکھیں اور کس کو نہ رکھیں. یہ ابھی جو امپورٹنٹ فیکٹرز اس وقت ہیں نا وہ یہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ جو آگے افغانستان کس راستے پہ چل پڑتا ہے. ابھی ایک کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو ایک کانسٹیٹیوشن ویکیوم ہے افغانستان میں. وہ والا کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا تھا پہلے, وہ انہوں نے طالبان نے اس کو ختم کر دیا ہے. ابھی کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے, جس کو وہ قانون اساسی کہتے ہیں, وہ کوئی نہیں ہے. ابھی نیکسٹ کانسٹیٹیوشن کیسے ہوگا, ایرانین ماڈل کی ڈیموکریسی ہوگی یا ویسٹرن. دیکھیں ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے نا, جس طرح یہ ویسٹ اس کے اوپر ہارپ کرتا ہے, یہ بڑے نوبل ورڈز ہیں. یہ ایڈلٹ فرینچائز ہے, ہر ایک آدمی کو 1 مین 1 ووٹ, یہ وہ ہے. These are very noble ideas. ابھی ان نوبل آئیڈیاز کی ایکسیپٹنس افغانستان میں ہے یا نہیں ہے؟ ضرور یہ بات ہے نا کہ افغان عوام کیا چاہتی ہے. ابھی طالبان کس قسم کا قانون اساسی لے کے آتے ہیں. ابھی دیکھیں اس کے پہلے بھی جب یہ ان کا قانون اساسی بن رہا تھا 2003 کے آخر میں, تو اس وقت بھی جو پشتون تھا وہ سینٹرلائزڈ حکومت چاہتا ہے, جو نان پشتون ہے وہ تھوڑا سا لوز فیڈریشن ٹائپ چاہتا ہے. ابھی طالبان چونکہ تقریباً 95% پشتون ہے, وہ کس قسم کا لے کے آتا ہے. کل طالبان 10 سال حکومت کرتے ہیں, 15 سال حکومت کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا یہ ایک ایران ایک ماڈل لانا چاہتے ہیں جس میں ایک رہبر ہوتا ہے
اور باقی وہ اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی ووٹنگ اگر ہوتی ہے تو ہو جائے گی. جی تو یہ زیادہ اہم امور ہیں. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا ہے. کسی نے ہر ایک آدمی انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرتا ہے, حقوق بشر کی بات کرتا ہے, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ڈائلیسس ہیومینیٹیرین کرائسس. بالکل جی, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سید محمد علی صاحب, طالبان نے اپنی عبوری حکومت بنا لی, وہ یقینی طور پہ آج نہیں تو کل حلب بھی اٹھا لے گی. جو فائنینشیل سپورٹ ہے عالمی مالیاتی اداروں کی وہ کروشل ہے. وہ تمام امداد افغانستان کی UNDP سے ملنے والی, ورلڈ بینک سے, IMF سے, اور جو افغانستان کے کیش ریزرو تھے امریکہ کے بینکوں میں وہ سب منجمد ہو چکے ہیں. یہی پیغام پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیا ہے کہ آپ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیے, اس کی فائنینشیل اسسٹنس بحال کیجیے. اگر یہ بحال نہ ہوئی تو کون سے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, چونکہ فائنینشیل بینکرپسی اس وقت بالکل نظر آ رہی ہے کابل کے اوپر. تو مالیاتی سپورٹ عالمی اداروں کی جانب سے کتنی اہم ہے لانگ ٹرم میں مستحکم افغانستان کے لیے؟ ایکچولی یہ جو پہلو ہے یہ سب سے اہم ہے کہ اس وقت تقریباً کم و بیش جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی 18.4 ملین, وہ اقوام متحدہ کے مطابق وہ نہ صرف خط غربت سے نیچے ہے بلکہ انسانی بحران کا سامنا کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو عالمی برادری پہ اور خصوصاً خطے کے اور جو ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے افغان بھائیوں کو وہ اس مشکل کی گھڑی میں خوراک ادویات پہنچائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے کئی طیارے وہ جا بھی چکے ہیں اور مسلسل وہ کوشش ہے ہماری کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں ہمیشہ افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا, یہ پولیٹیکل انکلوسیوٹی کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ میں بریفلی صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مکاتب فکر اور کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کی لیجیٹیمیسی بھی زیادہ ہوگی, ان کی اسٹیبلٹی بھی زیادہ ہوگی, اور اس کے نتیجے میں وہ خطے کے ممالک جو کہ جن کا اسٹیک ان کمیونٹیز کے ساتھ ہے وہ اس کو ریکوگنائز کریں گے. جب یہ ریکوگنائز ہوں گے تو ان کی فائنینشیل اسسٹنس بھی آئے گی اور گریجولی ڈپلومیٹک ریکوگنیشن ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ جو اثاثے ہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک نے فریز کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ انفریز ہو جاتے ہیں تو یہ موجودہ حکومت کی مدد ہوگی کہ وہ کیسے اس سچویشن سے ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے فورم سے کہ چین انٹرسٹڈ ہے کہ اگر جو نئی حکومت ہے وہ اپنی سیکیورٹی کمٹمنٹ کو پورا کرے کہ ETIM یا داعش یا اور جو اس قسم کی موومنٹس ہیں وہ افغان ٹیریٹری کو چائنا کے خلاف, سنٹرل ایشیا کے خلاف یوز نہیں کریں گی تو فائنینشیل سپورٹ بھی آئے گی اور گریجولی ڈپلومیٹک ریکوگنیشن بھی آئے گی. اور لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو چائنا ویری انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کا جو CPEC پروجیکٹ ہے اس کو منسلک کیا جائے افغانستان سے, جب امن آتا ہے وہاں, تاکہ اگر امن آئے گا تو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ آگے چلے گا اور یہ ریجن گریجولی جو ہے امن خوشحالی کی طرف جا سکے گا. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, یہ جو امارات اسلامی کی حکومت کا تصور ہے یہ کیا تصور ہے اور اس کے ساتھ آپ مستقبل کے کیا منظرنامے دیکھتے ہیں؟ مختصر رکھیے گا چونکہ بریگیڈیئر سعد صاحب کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. ضرور جائیے گا ان کی طرف. دیکھیے 850 سال حکومت کرتے ہیں مسلمان اگر صحیح طرح سے اسلام پہ, اور وہ ہسپانیہ کا آپ کو یاد ہوگا. یہ اسلام کے نام 800 برس کی حکومت, 850 سال. اچھا دیکھیے, جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی, شریعت چلے گی, تو آپ مجھے, متین کو اور محمد علی صاحب کو اور بریگیڈیئر صاحب کو تو خوش کر رہے ہیں کہ اسلام آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا, جو اس سے جو خوف ہے اسلام کے نام سے, وہ تھر تھر کانپتے ہیں. ان کو لگتا ہے اب تو دہشت گردی جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیل جائے گی. تو اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی ایک سول وار جو ہے
وہ ڈیو تھی. وہ بہت باتیں ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا یہ 15 اگست سے پہلے جی ایک سول وار ہوگی, یہ وہ. مجھے لگتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ تانے بانے کہیں پہ بنے جا رہے ہیں, اور وہ سول وار کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ طالبان کا تسلط جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. امریکہ کی ری انٹری ہو سکتی ہے, وہ اس لیے کہ آپ کے ڈیفنس سیکٹری جو ہیں, جو ادھر کے وزیر دفاع ہیں امریکہ کے, انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ ڈرون حملے ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے گی. ادھر سے جو باہر کے لوگ ہیں, مثلا واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز والے, وہ اس وقت یہ انالائز کر رہے ہیں کہ یہ جو 9/11 جو کہ کل 20 سال ختم ہوئے ہیں, کیا کوئی دوسرا بھی آنے والا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ذاتی طور پہ تیار ہونا ہے, خاص طور پہ پاکستان کو, کیونکہ باقی لوگ تو ہزاروں میل دور بیٹھ کے اور ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی وغیرہ وغیرہ. میرا تو ملک بالکل ساتھ ہے بابا, میرے جو سٹیکس ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی ہیں. لاسٹ بات اس وقت یہ, آپ نے کہا وقت کم ہے, کہ امن جو ہے وہ افغانستان میں بڑی مشکل سے آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت دیجئے اور یہ امن انشاءاللہ آئے گا, آتے آئے گا. جی بریگیڈیئر سعد صاحب, آگے وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ اگر افغانستان میں امن ہے تو خطے میں امن ہے, خطے میں امن ہے تو دنیا میں امن ہے. کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی آج بھی وہی حکومت ہے. اور جس طرح نجم الثاقب صاحب نے کہا کہ گزشتہ روز 9/11 جو ہے اس کی اینیورسری گزر چکی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی افغانستان سے اس قسم کے خطرات منڈلا سکتے ہیں, یا افغانستان مستقبل کے لیے محفوظ ہے؟ دیکھیں, افغانستان جو ہے یہ آگے کس ڈگر پہ چلتا ہے, یہ میرے خیال میں اس وقت جو افغانستان میں طالبان ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہے, یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. خصوصاً طالبان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے آگے کس طرف چلنا ہے. دیکھیں, ان کو افغانستان تقریباً ہر چیز امپورٹ کرتا ہے, تو ان کو پیسے چاہیے باہر سے, فارن ایکسچینج ریزروز چاہیے, انہوں نے تنخواہیں دینی ہے لوگوں کو, انہوں نے ملک چلانا ہے, انہوں نے سڑکیں بنانی ہے, انہوں نے ہوائی جہاز چلانے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہوں گی جب یہ باقی دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھیں گے. باقی دنیا کی ڈیمانڈز ہوں گی, اس کو کس طریقے سے افغان انٹرسٹ کے ساتھ اس کو چلایا جا سکے. پاکستان چلا رہا ہے نا, مطلب پاکستان اپنی انٹرسٹ بھی مقدم رکھتا ہے, لیکن باقی دنیا کے ساتھ بھی اس نے کوئی آئسولیشن کی طرف نہیں گیا ہے. دیکھیں, ویتنام کا اگزامپل ان کو بالکل 100% ان کے اوپر نہیں آتا ہے, میں بات اس پہ ختم کروں گا. ویتنام نے 2 ملین لوگوں کی وہاں پر قتل عام کیا امریکنوں نے, 2 ملین. افغانستان میں صرف 250,000 ہے. امریکہ کے 56,000 سولجرز ویتنام میں مرے تھے, یہاں پر صرف 2,500 مرے ہیں. ٹھیک ہے, ویتنام نے تمام چیزیں بھلا کے اسی امریکہ کے ساتھ مل کے اپنے ملک کو ترقی دی. جی ناظرین, بالکل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا طالبان میں اتنی وسعت نظر ہے کہ وہ دوبارہ افغانستان کو مضبوط جسے کہتے ہیں معاشی ستون پر اس کو قائم رکھ سکیں گے, اس کا سیکیورٹی کا نظام, معاشی نظام, دفاعی نظام. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا مستقبل میں افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک ایک مربوط انٹیلیجنس حکمت عملی کے اوپر اتفاق کر پائیں گے, تاکہ اس کے تحت سب سے بڑا یعنی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے جو خطرات ہیں اس سے نمٹ سکتے ہیں یا نہیں. سید محمد علی صاحب, ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب, بریگیڈ ریٹائرڈ سعد محمد صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.